احساس دلا رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر یہ سنتیں آ رہی ہیں، اگر ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہماری رغبت بڑھ رہی ہے، بڑھنے سے بار بار کہہ رہا مراد، ہم بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، مراد کیا ہے کہ میرا کل کا دن جو ہے وہ آج کا دن کل کے دن سے اچھا ہو۔ اب یہ اچھا کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، اچھا بننے کا طریقہ ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، زندگی کے اندر کوئی دو چیز نہیں ہے، وہی زندگی ہے، وہی نماز ہے، وہی رمضان ہے، وہی حج ہے، وہی بات، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ لیکن فرق کیا آتا ہے کہ میرا کل کی نماز جو ہے وہ آج کی نماز کل کی نماز سے اچھی ہو، میرا آج کا دن جو ہے وہ کل کے دن سے اچھا ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب ریپیٹیشن ہوتی ہے، جب انسان تکرار کرتا ہے۔ دیکھیں، قرآن شریف کو حفظ کرتے ہیں تو حفظ کرنے سے کیا مراد؟ ہر لفظ میرا جو ہے وہ ایک دن کے بعد دوسرے دن اس کے اندر پختگی آتی ہے، اس کے اندر روانی آتی ہے، اس کے اندر صفائی آتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اسی طرح ہماری زندگیاں ہیں کہ میرا کل کا دن جو ہے وہ آج کے دن کل کے دن سے اچھا ہو، اور وہ جب اچھا ہوگا جب ہم انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہی طریقہ میں نے آپ سے کہ ہم یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہر ہفتے آ کے بیٹھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اور ہر ہفتے ریپیٹ کرنے کا مقصد ہے میرا پچھلا ہفتہ جو ہے وہ آج کا ہفتہ جو ہے پچھلے ہفتے سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب بہت صاف ہے کہ میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، میری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی دوری کیا ہے؟ اللہ سے دوری کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز جو مجھے کرنی تھی وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی۔ دیکھیں، انسان کمزور ہوتا ہے جسم کے لحاظ سے، جیسا مجھے چلنا چاہیے تھا میں ابھی چل نہیں پا رہا ہوں، میں بیمار ہوں۔ اور بیماری کی علامت کیا ہوگی کہ میں جو لنگڑا کے چلوں گا، ہے بھائی، رک کے چلوں گا۔ لیکن جیسے جیسے میری صحت بنے گی ویسے ویسے ظاہر سی بات ہے میرے چلنے کے اندر تیزی آئی۔ اسی طرح یہ روحانیت کو سمجھنے کے لیے میں نے اتنی تمیز باندھی کہ جیسے جیسے میرا وقت آگے بڑھے گا میرے اندر اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اور ہر روز جو ہے، میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا ہر روز ایک دوسرے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بہتری آ رہی ہے یا ہم وہیں رکے ہوئے؟ دنیا کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ہر وقت اس بات کا جائزہ لیتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جائزہ نہیں لیتے۔ مال کماتے ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں، جو ہے اپنی صحت کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی ہر چیز کا، بچہ پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں گیا اس کا جائزہ لیتے ہیں، پچھلی دفعہ ٹیسٹ میں نمبر کتنے آئے تھے، اس بار کتنے آئے، جائزہ لیتے ہیں۔ سارا نظام ہم نے دنیا کا یہی جائزے کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن نہیں بنایا ہے تو جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس کا کوئی جائزہ نہیں، اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم اس کو جائزہ لینے کو تیار نہیں، بلکہ مطمئن ہے کہ بھائی ہو گیا، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو عمرہ کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ لیکن اگر یہ بات آتی ہے تو پچھلا رمضان جو ہے وہ جو اب آنے والا رمضان ہے میرا پچھلے سے اچھا ہونا چاہیے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ اگر میں مالی کرتا ہوں تو مال میں اضافہ ہونا چاہیے، اگر میں جسمانی کرتا ہوں تو میرے جسم کے لحاظ سے فائدہ ہونا چاہیے، اگر میں دل سے، تو ہر چیز کے اندر کیا ہوگا؟ ترقی۔ یہی اصل کامیابی کی کسوٹی ہے۔ لیکن ہم اور آپ وہیں رک گئے، اور نہ صرف رک گئے بلکہ کہا جائے کہ بھائی جائزہ لو۔ یہاں ہم بیٹھ کے کس لیے آئے؟ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ دہرا رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے ان چیزوں کا جائزہ لے لو، کہ ایسا نہ ہو موت آ جائے، اور جب موت آ جائے گی تو پھر واپسی کا ٹائم نہیں ہے، پھر نہیں ملے گا وقت، پھر جس حال میں تم مرے ہو اسی حال میں اٹھو گے۔ علمان الحفیظ، اپنا حال تو دیکھ لو تو تم خود ہی کہو کہ صاحب صحیح نہیں ہے، خود ہی کہو کہ صاحب یہ صحیح نہیں ہے، ہاں میں صحیح ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، میں صحیح ہونے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ لیکن کیا موت آ گئی تو کیا تمہاری اس بات کی دلیل مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو، جنت ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ انسان پاک ہو کے جائے گا، ناپاک آدمی نہیں جا سکتا، گناہگار آدمی نہیں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی بنا دی۔ اب جتنی جس کی پاکی ہوگی اس لحاظ سے جائے گا، اور جس کی جتنی جو ہے اللہ معاف کرے ناپاکی ہوگی وہ دھل کے جائے گا۔ وہ ایک دن کے لیے دھلے، وہ ایک مہینے کے لیے دھلے، وہ سال بھر کے لیے دھلے، علمان الحفیظ وہاں کا تو ایک سیکنڈ کا دھلنا کہ ہم اور آپ برداشت کر پائیں گے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان نسخہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے۔
صرف مسئلے کی بات یہی اس کسوٹی کو چیک کر لو, ان 3 چیزوں کو چیک کر لو, کیونکہ یہ بننے کے 3 آثار ہیں. اگر یہ ہے تو تم بنو گے, اور اگر یہ نہیں ہے تو تم نہیں بنو گے. یہ بات جو بات کہی جا رہی ہے, یہ بات تم کہہ رہے ہو. کیوں کہہ رہے ہو؟ اسکول کے معاملات میں دیکھ لو, دنیا کے معاملات. بچہ اسکول جائے گا تو پڑھے گا نا, بچہ جو ہے وہ کالج جائے گا تو ڈاکٹر بنے گا نا, وہ بچہ کام پہ جائے گا تو کمائے گا نا. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ دعا فرمائے حضرت میرا بچہ کامیاب ہو جائے, دعا فرمائے حضرت کہ میرا معاملات یہ ہو جائے. اور جب بچہ اسکول گیا, کالج گیا, کام پہ گیا, اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ اس کے بعد وہی جو میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے جائزہ لیا, یار جا تو رہا ہے اسکول, ٹیسٹ میں نمبر کتنے آئے, امتحان کے کتنے نمبر آئے, اس کو اول ہونا ہے, اس کو ٹاپ کرنا ہے, اس کو دنیا میں کامیابی کرنا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کی رپورٹ ہی تو دیکھ رہے ہیں, اس کی کارکردگی جو دیکھ رہے ہیں. لیکن نہیں دیکھ رہے تو اپنی کارکردگی نہیں دیکھ رہے, نہیں دیکھ رہے تو اس چیز کو نہیں دیکھ رہے جس چیز کے لیے اس دنیا قائم کی گئی ہے. تمہاری کامیابی نوٹ نہیں ہے, یہ غلط دھوکہ ہے تمہارا. تمہاری کامیابی انجینئرنگ اور ڈاکٹری نہیں ہے, تمہاری کامیابی جو ہے وہ کوئی عہدہ نہیں ہے. تمہاری کامیابی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. کیونکہ جس کو اللہ ملا وہ کامیاب, جس کو اللہ نہیں ملا وہ ناکام. تو اللہ کی ملنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا اس کی رضا کی دلیل ہے؟ اس کی رضا کی دلیل میرے ماں باپ ہیں. اگر میرے ماں باپ راضی ہیں اس کا مطلب اللہ راضی. اگر میری بیوی راضی ہے اس کا مطلب اللہ راضی. اگر میرے بھائی بہن راضی ہیں اس کا مطلب اللہ راضی. یہ اس کی دلیل ہے. اب آپ کہیں گے صاحب یہ تو بڑا مشکل ہے. بھائی یہی تو عرض کر رہا ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں آسان ہے؟ بہت مشکل کام ہے. ان کو یہ عمل جو تم کر رہے ہو کہ نمازی بن کے, تو بہت آسان ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ یہ تمہاری عادت بن گئی ہے, صبح سے لے کر رات تک نماز پڑھ رہے ہو. لیکن کر کے دکھاؤ وہ کام, اور تم کرو گے کیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا وہ تو امتحان کی صورت میں آتا ہے. وہ امتحان کیا ہے کہ میں تو کر رہا ہوں اچھا, وہ کرے گا برا. حضرت علی کرم اللہ وجہ قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ آزماتا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا یا میرے لیے کیا. جب اس کے لیے کیا ہوتا ہے وہاں سے آتے ہیں ہم نے اچھا کیا, اس نے برا کیا, ہم نے 2-4 گالیاں اور بک دی. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس نے اگر برا کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. یہ ہے اصل کامیابی. لیکن ہمارے اندر جو نظر آ رہا ہے وہ تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے. وہ اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے, یہ کس کسوٹی پر ہے؟ وہ برا کرے تو اچھا کرو, یہ ہے نا. یہ تو ہر آدمی ہے کہ وہ اچھا کرے تم اچھا کرو. لیکن ہم وہ اچھا کرے تو ہم اچھا بھی تو نہیں کر پا رہے. بات تو یہ برا تو بات کی بات ہے, امتحان تو برے کے اوپر ہے. لیکن ہم تو امتحان میں کہاں کامیاب ہو رہے ہیں. عرض کر رہا ہوں کسوٹی کیا ہے, وہ یہ ہے. کیا اس میں کامیاب ہو؟ تو جواب آتا ہے نہیں. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں. ابھی تو کس بات کو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. تو جب کرنا ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم تو کر رہے ہیں وہ جو دنیا کی ہلاکت ہے. اور یہ دھوکہ ہے کہ تمہیں 20 سال اور 30 سال اور 40 سال کے بعد پتہ چلے گا. اسی طرح جس بچے کو پتہ چلتا ہے, آپ روز اپنے بچے کو یہی کہہ رہا ہوں بیٹا دیکھو دنیا دور حاضر کی جو ہنر ہے اس کو پڑھ لو. وہ کیا ہے؟ کمپیوٹر سائنس بن جاؤ, ہے آئی ٹی میں کام کرو, اے آئی پہ جو آج کل دور ہے, آپ اس کو یہی تلقین کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایسا ہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آنے والا وقت ایسا ہے اور تم روز اس کی تلقین کر رہے ہو تو تمہیں جو بتایا جائے تو آنے والا وقت تمہارا بڑھاپا ہے, آنے والا وقت قبر ہے, آنے والی جگہ حشر ہے, وہ پل صراط ہے. کیا اس کی تیاری کر لی؟ جواب آتا ہے نہیں. تو کامیابی کدھر ہے؟ تمہیں آئے ہو اس لیے, لیکن تم نے اپنا رویہ بدل دیا. بس حضرت نہیں ہوتا یا معاملات ہو نہیں پاتے. بھائی کرنا ہی ہے, یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ ہو نہیں پا رہا, یہ ہے کہ کرنا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت دل سوزی سے, بہت چیخ کر چلا کر, بھائی خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ. 3 چیزیں اپنا لو, 3 چیزیں اپنا لو, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. جو دنیا میں کر رہے ہو, جو دنیا میں تمہاری کسوٹی ہے, وہی چیز کو آپ دین پہ اپلائی کرو.
وہ کیا ہے؟ پہلے مانگو، یا اللہ آپ جو ہے وہ آپ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. طالب کیا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہمیں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ تو اللہ معاف کرے دنیا کی ہے. ہم تو دنیا مانگ رہے اور مل رہی ہے. ہماری دنیا دیکھ لو، بچپن سے لے کے اب تک تو ہر آدمی کہے گا بھائی پہلے یہ نہیں تھا آج یہ ہے، پہلے گھر چھوٹا تھا آج گھر بڑا ہے، پہلے موبائل میرے پاس یہ تھا. ہر چیز میں کیونکہ ہماری توجہ ادھر ہے تو بڑھ رہا ہے. اگلے سال کے دیکھنا نیا ورژن آئے گا، آپ کہو گے یار نیا ورژن چاہیے. ہر چیز کے اندر ایسی ہے. کپڑے ہیں نئے بنیں گے، لیکن نہیں ہو رہا تو وہ دین نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچو اس بات کو یار، کبھی اس بات کا جائزہ تو لو کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا اور ایسا کیسے ہوتا ہے. بھائی سمپل ہے. ہر چیز ایک اپنی چیز دوسرے چیز کو پیدا کرتی ہے. اس کی مثالیں میں دے رہا ہوں کہ مچھلی سے کیا پیدا ہوگا؟ مچھلی پیدا ہوگی. بکرا سے کیا پیدا ہوگا؟ بکرا ہی پیدا ہوگا نا، یا مچھلی پیدا ہو جائے گی. انسان کس کو پیدا کرتا ہے؟ انسان کو پیدا کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے. یہ جو چیز ہوگی وہی اس کو پیدا کرتی ہے. جیسے کہتے ہیں پیسے سے پیسہ کو کھینچتا ہے. یہی ہے نا، جتنا انویسٹ کرو گے اتنا کاروبار بڑھتا ہے. تو کیا ہے؟ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ تم یہ کرو گے تو خود بخود یہ چیزیں بڑھیں گی. اسی طرح بدی کو پیدا کرتی ہے. ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کو پیدا کرتا ہے. ایک بیماری دوسرے بیماری کو پیدا کرتی ہے. یہی دستور ہے. اسی طرح نیکی کو پیدا کرے گی. لیکن نیکی ہوگی تو پیدا کرے گی نا. یہی تو سوال ہو رہا ہے. کیا نیکی ہے؟ تو نیکی کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ہم کہیں گے نماز تو پڑھ لیں، تو نماز کی دلیل کیا ہے اس کی کامیابی کی؟ تو آپ سب سے پہلے اس کی پاکی ہے، اس کی طہارت ہے، وضو کرنا ہے، پھر نیت. یہ ساری چیزیں آئیں گی نا. اسی طرح جو ہم مال کما رہے ہیں، جس مال کے پیچھے ہم نے سمجھا کہ صرف مال، تو مال ہی جب 2 نمبر کا ہو گیا، اس کے اندر ہم نے حق مارا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ معاف کرے 2 نمبری کی ہوئی ہے، تو نیکی آئے گی. وہ کیا عبادت قبول ہوگی؟ کہتے ایک لقمہ اگر علمان الحفیظ حرام کا مل جائے تو کتنے دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کر لو عبادت اتنا کر. اسی طرح ہر چیز پر بتا رہا ہوں میں کہ اگر ماں باپ کا حق جس نے مارے، جو ماں باپ کا راضی نہیں ہے تو اس کو اللہ راضی نہیں، اس کی نمازیں قبول نہیں ہے. بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. اسی طرح ہر چیز پر ہے کہ جس طریقے سے تم یہ صحیح ہوگا تو وہ صحیح ہوگا. تم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو جب تک اس کا حق ادا نہیں کرو گے تمہاری چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. تو سمپل بات ہے بھائی. کیا ہو رہا ہے؟ عبادت کو پیدا نہیں کر رہی. کر تو رہے ہیں، کیونکہ نیکی کو پیدا کرے گی. جہاں یہ چیز ہوگا اس کی طلب بڑھے گی، اس کی فکر بڑھے گی، اس کے اندر تبدیلی آئے گی. لیکن جب یہ ہو تو نا، جب یہی نہیں ہے تو رزلٹ کیا ہے؟ وہی جو آ رہا ہے، بربادی آ رہی ہے. ماں باپ ہی لے لو تو ماں باپ تو کہتے ہیں دنیا اور آخرت بنانے کی چیز ہے، لیکن وہی ماں باپ ہمارے لیے کیا بن رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت بگاڑنے کی چیز بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے بن رہے ہیں کہ ہم تو اس کے ساتھ بیہیویئر ہمارا کہتے ہیں ایک نوکر سے اچھا ہے لیکن ماں باپ سے اچھا نہیں، ایک غیر سے اچھا ہے لیکن ماں باپ سے اچھا نہیں. اور اسی طرح میں نے عرض کیا یہ تو ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح بھائی بہن ہیں، عزیز و قارب ہیں، محلے پڑوسی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں بتایا. اگر ایک نیک خاتون تھی، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایک فلاں خاتون ہے جو بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، وہ نفل کرتی ہے، لوگوں کو خیرات کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے. تو کیا فرمایا؟ یہ وہ جہنمی ہے. دیکھیں یہی تو عرض کر رہا ہوں. تو یہ خاتون کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. تو ہمیں اس بات اسی طرح ہر چیز پر ہے. تو بھائی نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، فلاں بھی ہے، لیکن اگر صرف آپ نے جو ہے دوسرے کی کندھا پھلانگ رہے ہیں اس پہ وعید آ رہی ہے. علمان الحفیظ یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں میں کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے تم پڑھے جاؤ نماز، تم کرے جاؤ ہر چیز، تو ترقی نہیں ہوگی. وہ خرابی کیا آ رہی ہے؟ متکبر ہو رہا ہوں میں کیا ہو رہا ہوں؟ میں ہی سب سے اچھا ہوں،
ہم چنی تھی کہ رہنیس، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی بات نہیں سننی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، 8 جگہ قسمیں کھا رہا ہے کہ تزکیہ نفس کے بغیر انسان کامیابی نہیں ہے. لیکن پوچھا جائے تزکیہ نفس کدھر ہے تمہارا، تو جواب ملتا کہیں نہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیسے کامیاب ہوگے، کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کو مانے بغیر کیسے کامیابی ملے گی؟ کر لو اپنی منطق چلا لو. ارے اپنی منطق چلا کے تم چائے نہیں بنا سکتے.